السلام علیکم، میں ڈاکٹر حکیم اسلم جاوید ورڈ آف یونانی چینل سے آج ہم آپ کو دو بیماریوں کے بارے میں خاص طور سے بتانا چاہتے ہیں۔ ایک تو احتلام کے بارے میں، نوکچورل امیشن کے بارے میں، اور دوسرا پری میچور ایجیکولیشن صورت انزال کے بارے میں۔ ان دونوں بیماریوں سے آج کل کے نوجوان بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس طرح کے مریض آتے ہیں اور لوگوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ جو ہیں اس بارے میں بتائیے حکیم صاحب۔ تو ہم آپ کو جو ہے سب سے پہلے احتلام کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ احتلام جو ہے بچپن کی نازیبا حرکتوں کے سبب اکثر یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ رات کے خواب میں عورت کا دیدار ہو کر انزال ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بغیر خواب دیکھے ہی احتلام ہو جاتا ہے۔ اس سے جسمانی کمزوری، سستی، پیشاب کی سوزش وغیرہ کے ساتھ آنا، کمر درد، برے خیالات، کافی عمر تک کنوارے رہنا، فحش ناولیں پڑھنا، عورتوں کے درمیان زیادہ رہنا، ناچ گانے اور گندی فلم دیکھنا، کھٹائی، مرچ، مسالہ کثرت سے استعمال کرنا، دن میں سونا، رات کو کافی دیر تک جاگنا، سوتے وقت زیادہ پانی پینا، سوتے وقت گرم دودھ پینا اور پیتے ہی سو جانا۔ اگر مہینے میں 1-2 بار سے 4 بار تک احتلام ہو جائے تو یہ کوئی مرض نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم ہمیشہ یہ بتاتے ہیں احتلام کے بارے میں کہ اگر مہینے میں 4 احتلام آپ کو ہو رہے ہیں تو وہ نارمل مانا جاتا ہے۔ اگر ایک ہفتے میں 1 بار آپ کو احتلام ہو جائے نارملی تو کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ احتلام ہو تو پھر تو آپ کو کسی مستند حکیم سے اپنا علاج کرانا چاہیے۔ اس لیے زیادہ موبائل کا استعمال کرنا، زیادہ یوٹیوب کو دیکھنا، پورن فلمیں دیکھنا، پورن جو ہے کتابیں پڑھنا، اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے آج کل کے نوجوانوں کو۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور اس کا علاج جو ہے ہمارے یہاں یونانی ہربل کلینک پر موجود ہے۔ دوسری بیماری جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں خصوصی طور سے وہ ہے پری میچور ایجیکولیشن، صورت انزال جس کو کہا جاتا ہے، یا جلدی ڈسچارج ہو جانا۔ دیکھیے، ہر انسان کا جو ڈسچارج کا ٹائم ہوتا ہے، ایجیکولیشن کا ٹائم ہوتا ہے، وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں کسی کا کم ہو سکتا ہے، کسی کا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی مایوس کن مرض ہوتا ہے۔ جب مرد اپنی بیوی سے معاشرت کرنا چاہتا ہے تو جمع کرنے سے پہلے یا جمع کرتے ہی فوراً انزال ہو جاتا ہے۔ مرض زیادہ بڑھ جانے پر عورت کے پاس جاتے ہی انزال منی ہو کر قضیب ڈھیلا ہو جاتا ہے اور مرد کو عورت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ عورت کی خواہش پوری نہیں ہو پاتی ہے، یعنی عورت جو ہے وہ اورگزم پر نہیں آ پاتی ہے، اس لیے وہ شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا اس کے اسباب ہیں؟ یہ مرض بچپن سے بری عادتوں کے سبب یا غیر مناسب اور غیر طبعی جنسی افعال کی انجام دہی سے پیدا ہوتا ہے۔ جریان اور کثرت احتلام کے سبب منی کا پتلا ہو جانا، منی کی زیادتی، ذکاوت حس اور سوزاک وغیرہ اس کے سبب ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اکثر نوجوان شادی سے پہلے ہی اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، وہ جو ہے غلط طرح کی عورتوں کے پاس جاتے ہیں یا مشت زنی وغیرہ کی مدد سے اپنی طاقت ضائع کر چکے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے کیسز، بہت سارے مریض جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور اکثر اس طرح کی شکایتیں ان کو رہتی ہیں۔ اس طرح مرد کا مادہ منویہ پتلا ہو جاتا ہے اور جسم کی طاقت ان میں ختم ہو جاتی ہے۔ مرد کو عورت کے پاس جانے کے چند لمحات بعد ہی انزال ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی اپنی بیوی کو جنسی تسکین نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور اگر بار بار یہ ہو تو اس طرح کے مردوں کو چاہیے کہ وہ معاشرت سے قبل عورت کے جسم کا خوب اچھی طرح سے مساج کریں، اسے گرم کریں۔ جب عورت مکمل طور پر بیدار ہو جائے تو پھر مباشرت شروع کریں، اور چارپائی کی بجائے اگر زمین پر گدا بچھا کر مباشرت کرنا بہتر ہوتا ہے۔ مباشرت سے قبل مرد کو اپنے وضو پر حس کم کرنے والی کوئی کریم لگا لینی چاہیے، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے تاکہ انزال کے وقت کو تھوڑا سا بڑھایا جا سکے۔ صورت انزال کا مرض اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے سبب یہ سب کچھ بہت سے لوگوں کا انزال تو جب وہ جس کو فور پلے کہتے ہیں اسی وقت ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو بالکل نہ چھیڑے اور کسی قابل حکیم سے علاج کرائے۔ ایسی حالت میں بیوی کو بالکل نہ چھیڑنا چاہیے، بلکہ اپنی بیوی کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں اس طرح کے حالات میں۔
मुबाशरत में मर्द की नाकामी इस सबब भी हो सकती है कि बीवी के दिल में मुबाशरत की ख्वाहिश ना हो, मगर सिर्फ ये समझते हुए कि शौहर का हुक्म मानना फ़र्ज़ है वो इस काम के लिए तैयार हो जाती हैं। मर्द तो इससे मज़ा हासिल कर लेता है मगर औरत को मुकम्मल जिनसी तस्कीन देने में नाकाम रहता है। इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि मुबाशरत सिर्फ इसी वक्त की जाए जब मियाँ बीवी दोनों में इसकी फितरी ख्वाहिश पैदा हो और इस ख्वाहिश को किसी मसनवी तरीक़े से बेदार ना किया गया हो। इससे मुबाशरत का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। हम हमेशा से ये बात बताते रहे हैं कि जो लोग जल्दी इजैकुलेशन जिनका हो जाता है या प्री मैच्योर इजैकुलेशन का हो जाता है, उनमें एक जो वजह होती है वो ख़ास तौर से जिसको कि हैंड प्रैक्टिस भी कहा जाता है, जलक भी कहा जाता है, वो भी होती है। तो इसलिए आप इससे अपनी नसों को नुकसान ना पहुंचाएं, अपनी जो है खून की जो नालियां होती हैं उनको नुकसान ना पहुंचाएं, अपने क़ज़ीब को नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये जो एहतलाम वग़ैरह बार बार होते हैं इस वजह से भी ऐसा होता है। इसलिए इसका इलाज जो है किसी भी आप मुस्तनद हकीम से कराएं, उन लोगों से ना कराएं कि जिनके इश्तहारात आप देखते हैं बहुत ज़्यादा और जो आप लोगों से बहुत सारे पैसे जो है वो ले लेते हैं, लेकिन मर्ज़ को वो नहीं जानते, ना वो दवाओं के बारे में जानते हैं। वो सिर्फ़ इस तरह की दवाएं देते हैं जिससे कि फ़ौरी तौर पर आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। इसके लिए हमारे यहाँ यूनानी हर्बल क्लिनिक पर ख़ास तौर से इस मर्ज़ के लिए 4 महीने का इलाज मौजूद है, जिसमें कि हम बहुत ही अच्छे यूनानी रिसर्च प्रोडक्ट्स देते हैं और बाकायदा एक किट की तरह होते हैं वो, कि 3-4 दवाएं खाने के लिए होती हैं, एक दवाई लगाने के लिए होती है। तो आप अगर हमसे रब्ता कायम करें, जिस तरह से भी चाहें, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फेसबुक पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कू पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं आप हमसे उन सब पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। कोशिश करें कि सही हकीम का इंतखाब किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।